بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ذل و بروز کی حقیقت، قسط 4، رحمت اللہ بندیشہ، مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ جرمنی۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوئے تو شبلی نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور شاگرد بھی صاحب کشف تھا۔ پس اس نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو بے شک جان لیا اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو بے شک اللہ کا رسول ہے، اور یہ امر غیر معروف ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ 16۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالشَّیْطَانُ یَمُسُّهُ حِینَ یُولَدُ فَیَسْتَحِلُ صَارِخًا مِن مَسِّ الشَّیْطَانِ إِیَّاهُ إِلَّا مَرْیَمَ وَابْنَہَا۔ بخاری کتاب التفسیر، تفسیر سورہ آل عمران۔ یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اس مس کی وجہ سے وہ چیخ مار کر روتا ہے، سوائے مریم اور ابن مریم کے۔ یہ حدیث بظاہر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی آیت اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْہِم سُلطان، یعنی خدا کے بندوں پر شیطان کو غلبہ نہیں دیا جاتا، الحجر 43، نیز اس مشہور حدیث کے بھی خلاف چلی جاتی ہے جس میں فرمایا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو مس شیطان سے پاک کر دیتا ہے۔ علماء نے اس کا حل یہ بیان کیا ہے کہ یہاں مریم اور ابن مریم سے مراد ان کے مسیل اور بروز ہیں۔ چنانچہ حضرت علامہ زمخشری المتوفیٰ 538 ہجری بیان کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ كُلًّا، جو ان دونوں یعنی مریم اور ابن مریم کی صفات کا حامل ہو۔ تفسیر الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، سورۃ آل عمران، زیر الآیہ 33 تا 37۔ 17۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون ابو جہل ہے۔ وعن قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لکل امت فرعونا وان فرعون هذه الامت ابو جہل قتلہ اللہ شر قتلہ۔ غزوۃ بدر الکبریٰ، جلد 2، صفحہ 239، الناشر دار الکتب العلمیہ، بیروت۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بری حالت میں قتل کرایا۔ نمبر 18۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا انداز میں تعارف کروایا، سید المرسلین ابی بن کعب، یعنی ابی بن کعب سید المرسلین ہیں۔ الادب المفرد للبخاری، باب الخرق، صفحہ 69۔ اب کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابی بن کعب کے وجود کو مراد لیتے تھے؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نے انہیں سید المرسلین 19۔ اس وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء کو زہد و قناعت میں حضرت عیسیٰ کا بروز و مثیل قرار دیا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ کا قبول اسلام کا واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سرزمین شام میں ان کو ایک بزرگ ملا جس نے انہیں جزیرہ عرب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی، اور آپ یہ خبر سن کر مکہ کی طرف آ گئے اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن کر فرمایا، لَإِن كُنْتَ صَدْقَ،
لَإِن كُنْتَ صَدَّقْتَنِي یا سلمان لَقَدْ لَقِيتَ عِیسیٰ ابْنَ مریم، اے سلمان اگر تم نے مجھ سے سچ کہا ہے تو تم نے عیسیٰ بن مریم سے ملاقات کی۔ سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 320 از مترجم مولوی قطب الدین احمد، مطبوعہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منصب امامت میں یہ حدیث درج فرمائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یرا عیسی ابن مریم فی زہدہ فلینظر ابا الدرداء، یعنی جو شخص زہد قناعت میں عیسیٰ ابن مریم کو دیکھنا چاہے تو وہ میرے صحابی ابو الدرداء کو دیکھ لے۔ شاہ اسماعیل شہید، منصب خلافت۔ 20 آخری زمانے کے مسلمان خلافت۔ 20 آخری زمانے کے مسلمان مثیل یہود و نصارہ۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علوم مبارک میں ہم صفت لوگوں کے ظہور، ذل و بروز، افراد کے خروج اور مثیل وجودوں کے ظاہر ہونے کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ محمدیہ میں بنی اسرائیل کے یہود و نصارہ کے بروزوں، ہم صفات، مثیل لوگوں کے ظہور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لَتَتْبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ الذَّبِّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟ بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حدیث نمبر 7320۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم پہلی قوموں کے حالات کی پیروی کرو گے جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے مشابہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح تم پر چلو گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس کے؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا، فرمایا باقی فی النار ہوں گے، یعنی ان میں اسلام صرف نام کا باقی ہوگا، اگرچہ وہ فرقے ملت اسلامیہ ہی کے ہوں گے، جیسا فرمایا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً۔ سنن الترمذی، ابواب الایمان ما جاء فی افتراق هذه الامہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، ان 73 میں سے سوائے ایک فرقے کے باقی سب فرقے آگ میں جائیں گے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے مثیلوں، بروزوں، ذلی وجودوں، ہم صفت لوگوں کے ظہور کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب متذکرہ بالا پیشگوئی کا ظہور بروزی طور پر کیسے قبول کرتے ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ کلیات اقبال صفحہ 231، بانگ درا صفحہ 215، جواب شکوہ۔ سلف و خلف علماء کے نزدیک ذل و بروز کی حقیقت۔ قرآن و حدیث میں انسانوں کے ایک دوسرے کے مثیل ہونے یعنی ایک دوسرے جیسی صفات کے حامل ہونے کا عقیدہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اب دیکھیں کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی دین کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہوتے ہیں۔ امت کے افراد کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور۔ نمبر 1، حضرت عارف محبوب سبحانی سید عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مولانا موصوف 8ویں صدی ہجری کے معروف مشاہیر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ساتھ والدہ کی طرف سے نسبی تعلق کی وجہ سے الجیلی جیلانی کہلاتے تھے۔
طریقت میں سلسلہ قادریہ سے منسلک تھے۔ ان کی تصانیف میں سے 20 کے قریب معلوم و موجود ہیں، جبکہ 20 کے قریب معدوم ہو چکی ہیں۔ تصوف میں آپ کی معروف تالیف الانسان الکامل ہے، اور انسان کامل کے مباحث عالم اسلام میں سب سے پہلے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے مرتب صورت میں پیش کیے، اور ان کے بعد ہی انسان کامل کے مباحث نے اسلامی تصوف میں راہ پائی۔ ابن عربی کے شاگرد اور مرید و مفسر صدر الدین قونوی نے اپنی معروف تالیف مفتاح الغیب کے تحت سیر حاصل بحث کی ہے۔ اردو دائرہ معارف الاسلامیہ، دانشگاہ پنجاب، لاہور، جلد 12، صفحہ 1393، 943 ہجری، 1973 عیسوی۔ آپ اپنی کتاب انسان کامل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف صورتوں میں ظہور کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اور اس امر کا بھید یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں متصور ہو سکتے ہیں۔ پس ادیب جب اس کو اس صورت محمدیہ میں دیکھے کہ جس پر وہ اپنی زندگی میں تھا تو اس کا وہی نام رکھے گا، میں دیکھے اور یہ جان لے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس کا نام وہی رکھے گا جو اس صورت کا نام ہے، پھر یہ نام حقیقت محمدیہ کے واسطے ہوگا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شبلی رضی اللہ عنہ کی صورت میں ظاہر ہوئے تو شبلی نے اپنے شاگرد سے کہا، میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی میں اللہ کا رسول ہوں، اور شاگرد بھی صاحب بے کشف تھا۔ پس اس نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ تو بے شک اللہ کا رسول ہے، اور یہ امر غیر معروف ہے، اور ایسا ہے جیسے کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ فلاں شخص کی صورت ہے، اور کشف کا ادنا مرتبہ یہ ہے کہ بیداری میں بھی وہی ہو جو خواب ہوتا ہے، اور خواب اور کشف میں یہ فرق ہے کہ وہ صورت جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیتے ہیں، اس صورت کا نام بیداری میں حقیقت محمدیہ پر واقع نہیں ہو سکتا کیونکہ عالم مثال میں تعبیر واقع ہوتی ہے۔ پس حقیقت محمدیہ سے اس صورت کی حقیقت کی طرف بیداری میں تعبیر ہو سکتی ہے، برخلاف کشف کے کہ جب تجھ کو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف ہو جائے اور یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ کسی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع کرنا لازم ہے، اور تجھ کو یہ بھی واجب ہے کہ اس صورت والے کا ایسا ادب کرے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب چاہیے، کیونکہ تجھ کو کشف نے یہ بات عطا کی کہ اس صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم متصور ہیں، پھر اس امر کے ظہور کے بعد اب تیرے صلی اللہ علیہ وسلم متصور ہیں، پھر اس امر کے ظہور کے بعد اب تیرے واسطے یہ جائز نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے جیسا کہ پہلے کرتا تھا۔ اب شاید تجھ کو میرے قول سے مذہب تناسخ کا وہم گزرے، حاشا اللہ و حاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مراد ہرگز اس سے یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت میں متصور ہونے کی قوت ہے، یہاں تک کہ وہ اس صورت میں تجلی کرتی ہے کہ ان میں سے کسی اکمل کی صورت میں وہ متصور ہوتے ہیں تاکہ ان کی شان بلند ہو جائے اور ان کی خواہش قائم ہو جائے۔ پس وہ لوگ ظاہر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں اور باطن میں آپ ان کی حقیقت۔ الانسان الکامل، مصنفہ سید عبدالکریم بن ابراہیم جیلانی، ترجمہ مولوی ظہیر احمد السہوانی، حصہ دوم، باب 60، صفحہ 104، مطبوعہ فیض بخش اسٹیم پریس، فیروز پور شہر، 1908 عیسوی۔ اس عبارت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے حوالے سے جب انکشاف ہو جائے کہ وہ فلاں شخص کی صورت ظاہر ہوئی ہے تو اس شخص کا اسی طرح ادب کرنا چاہیے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جاتا ہے۔ غیر احمدی علماء کو ان بزرگان کی عبارت میں تو کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہیں آتی۔ علماء پڑھنے کا کہا، الا تراہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ظہر فی صورت الشبلی رضی اللہ عنہ قال الشبلی لتلمیذہ اشہد انی رسول اللہ وکان التلمیذ صاحب کشف فعرفہ وقال اشہد انک رسول اللہ صاحب کشف
فعرفہ وقال اشہد انک رسول اللہ، یعنی کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شبلی رحمہ اللہ کی صورت میں ظہور فرمایا تو آپ نے ایک شاگرد سے جو صاحب کشف تھا فرمایا گواہی دو میں شبلی اللہ کا رسول ہوں، سو اس نے کہا کہ میں گواہی اللہ کا رسول ہوں، سو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تو اللہ کا رسول ہے۔ الانسان الکامل جلد 2 باب 60 صفحہ 103، اردو مولوی محمد ظہیر صاحب ظہیری السہوانی، مطبوعہ فیض بخش اسٹیم پریس فیروز پور شہر 1900۔ کوئی شخص شیخ شبلی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں بیعت کی نیت سے آیا ہوں، اگر آپ قبول فرمائیں۔ فرمایا مجھے منظور ہے، لیکن جو کچھ میں کہوں گا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ عرض کی بصر و چشم، پوچھا کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ عرض کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، اس طرح کہو کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ مرید درست اعتقاد تھا، اس نے فوراً اسی طرح کہہ دیا۔ مفتاح العاشقین نمبر 6 ملفوظات حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ہشت بہشت صفحہ 636، شبیر برادر اردو بازار لاہور۔ اسی طرح تذکرہ غوثیہ میں لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شبلی رحمہ اللہ نے لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ کہو، اس نے انکار کر دیا، آپ نے اس کی محبت توڑ ڈالی۔ تذکرہ غوثیہ صفحہ 320 ملفوظات و حالات سید غوث علی شاہ قلندر پانی پتی رحمہ اللہ، مولفہ مولانا شاہ گل حسن صاحب خلیفہ خاص ناشر دارالاشاعت بالمقابل مولوی مسافر خانہ کراچی۔ اسی طرح سید عبد الکریم جیلانی رحمہ اللہ مزید بیان کرتے ہیں، اس یعنی امام مہدی سے وہ شخص مراد ہے جو صاحب مقام محمدی ہے۔ انفاس کامل اردو باب 1 نمبر 61 علامات قیامت کے بیان میں صفحہ 270، مطبوعہ اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور 12 بل۔ نمبر 2 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ، پیدائش 1703، انتقال 17، مسلمانان ہند و پاک کے دور زوال کی اہم ترین شخصیت ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ زوال کے اسباب پر غور کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں میں عہد مغلیہ کے مشہور عالم اور مصنف کے طور پر آپ کا نام نمایاں ہے۔ آپ کو 12ویں صدی ہجری کا آپ بروز حقیقی کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اما الحقیقی فعلا ضروب و طارتاً اخرى بأن تشتبک بحقیقت رجل من آلہ او المتوسلین الیہ کما وقع لنبینا بالنسبت الى ظہور المہدی۔ تفہیمات الہیہ جز ثانی تفہیم نمبر 228 صفحہ 198، مطبوعہ مدینہ برقی پریس بجنور 1936 عیسوی۔ ایک شخص کی حقیقت میں اس کی آل یا اس کے متوسلین داخل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدی سے تعلق میں اس طرح کی بروزی حقیقت وقوع پذیر ہوگی، یعنی مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بروز ہے۔ نیز حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کاتب الحروف نے حضرت والد ماجد کی روح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے سائے ضمن میں لینے کی کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے، یوں محسوس ہوتا تھا گویا میرا وجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مل کر ایک ہو گیا ہے، خارج میں میرے وجود کی کوئی الگ حیثیت نہ تھی۔ انفاس العارفین اردو صفحہ 103، حضرت شاہ ولی اللہ ترجمہ سید محمد فاروق القادری ایم اے، مطبوعہ مکتبہ جدید پریس لاہور 1394 ہجری، ناشر المعارف گنج بخش روڈ لاہور۔ ضمناً بتاتا چلوں کہ سائے کو ہی عربی زبان میں ظل کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، میرے چچا
اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا جیسے مجھے اپنی ذات مبارک کے ساتھ اس انداز سے قرب و اتصال بخشا کہ جیسے ہم متحد الوجود ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عین پایا۔ انفاس العارفین صفحہ 196 حصہ دوم در حالات شیخ ابو الرضا محمد۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ نے کئی کتب تصنیف فرمائی۔ ایک مشہور کتاب فیوض الحرمین ہے، اس کا اردو ترجمہ پروفیسر محمد سرور نے کیا۔ جمیل نقوی حنفی لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے حجاز کا سفر فرمایا، 2 سال کے قریب آپ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ فیوض الحرمین اسی سفر کی یادگار ہے۔ اس میں شاہ صاحب کے روحانی مکاشفات ہیں، تصوف و سلوک کے اسرار ہیں، وحدت الوجود اور تخلیق کائنات کے مباحث ہیں، حکمت و فلسفہ کے رموز نکات ہیں، اور ساتھ ہی اس وقت کے رائج دینی مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ حنفی فقہ کی چند نادر خصوصیات کا ذکر ہے۔ حضرت شاہ صاحب فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ یہی وہ تدلی ہے جسے صوفیاء نے حقیقت محمدیہ کا نام دیا ہے، اور اس کو وہ قطب الاقطاب اور نبی الانبیاء کا بھی نام دیتے ہیں، غرضی کہ یہ حقیقت محمدیہ عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی اس تدلی کے مظہر بشری میں ظہور سے۔ چنانچہ جب کبھی عالم مثال میں اس تدلی کی حقیقت متمثل ہوتی ہے تاکہ وہ عالم مثال سے بنی نوع انسان کے لیے عالم اجسام میں ظاہر ہو، تو حقیقت محمدیہ اس بروز کو قطب یا نبی کا نام دیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی شخص لوگوں محمدیہ کا اس شخص کی ذات کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس زندگی میں اپنا فرض پورا کر لیتا ہے اور لوگوں سے منہ موڑ کر اس دنیا سے اپنے رب کی رحمت کی طرف لوٹتا ہے، تو یہ حقیقت محمدیہ اس کی ذات سے الگ ہو جاتی ہے۔ فیوض الحرمین اردو از شاہ ولی اللہ ترجمہ محمد سرور صفحہ 120 تا 121۔ اور جو بھی کتب محدث یا نبی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہے تو اس کو اسی حقیقت محمدیہ سے حصہ ملتا ہے۔ فیوض الحرمین اردو از شاہ ولی اللہ ترجمہ محمد سرور صفحہ 162۔ الفضل 14 فروری 2023 عیسوی بروز منگل